بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ آج کا ٹاپک ہے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کس طرح کے حکمران تھے ہمارے ملک کے اندر، کس طرح کے ظالموں کو ہم ووٹ دیتے رہے ہیں جو ہم پہ مسلط تھے، جنہوں نے چور، ڈاکو اور ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کو اپنے گھروں میں بنا دی ہوئی تھی۔ یہ ہے کہانی عزیر بلوچ کی۔ عزیر بلوچ وہ ہے جس نے بھتہ، ٹارگٹ کلنگ، قبضہ مافیا اور کون سے ایسے کام نہیں کیے جو اس نے خود کنفیس کیے ہیں، جو زرداری کے سائے تلے ہوتے رہے ہیں۔ زرداری نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی اور فریال تالپور اس کو اپنا بھائی کہتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ سب کچھ انہوں نے کروایا، اور پیپل پارٹی میں جو ان کے ساتھ دوسرے تھے وہ بھی ظاہر سبھی ملوث ہوں گے۔ اس طرح کے لوگ تھے ہمارے ملک کے اندر۔ اور دوسرا، یہ اپنے اداروں یعنی کہ رینجرز کے اہلکاروں کو بھی شہید کرتے رہے ہیں، جو اس نے کنفیس کیا ہے عزیر بلوچ نے۔ تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ مجھے تو اپنے آپ پہ شرم آ رہی ہے، اگر میں نے پی پی کو کبھی ووٹ دیا تھا یا میری فیملی میں سے کسی نے ووٹ دیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دیتے رہے۔ اور اس کے دوسری بات یہ ہے کہ اب عدالتیں دیکھیں، ابھی تک عدالتیں کیا کر رہی ہیں، ادارے کیا کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی جی آئی ٹی، اتنا بڑا یہ ایشو ہے جس کو ایسے اگنور کیا جا رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میڈیا ٹاک جو ایک کسی کا گریبان پکڑ لے، تو عمران خان کی حکومت سے کوئی کسی کا گریبان پکڑ لے تو اس کو 3 دن وہ میڈیا پہ ٹاک شو کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کوئی ٹاک شو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے بھی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے۔ وہ اس طرح کے کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ہماری عدالتیں جو وہ ایک پتہ نہیں ایم این اے ایم پی اے تھا کراچی میں، اس نے تھپڑ مارا تو ساتھ ہی عدالت نے سو موٹو لے لیا۔ اب کہاں سوئی ہوئی ہیں عدالتیں؟ یہاں عدالتیں ان کی لونڈی ہیں۔ یہ خود بخود احترام ختم ہوتا جا رہا ہے عدالتوں کا عوام کے دلوں سے، بلکہ ہو گیا ہے، رہ کیا گیا ہے جس طرح کی یہ کام کر رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہیں یہ عدالتیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی ادارہ رہ نہیں جاتا جو انصاف دلائے۔ یہ عدالتیں ہی تو ہیں۔ اگر عدالتوں نے انصاف نہ دلایا تو کون دلا سکتا ہے؟ عمران خان تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کا تو کام ہے نشاندہی کرنا، آگے سزائیں اور جو بھی کرنا وہ عدالتوں کا کام ہے۔ عمران خان تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا جب تک اس طرح کی عدالتیں ہیں۔ جب عدالتوں میں اس طرح کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور وکیل جو ہیں چوروں کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ لوگ خود ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ اپنے اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے، تب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کی پرورش ہی حرام سے ہو تو وہ کیا اچھے کام کی اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں امیر کے لیے تو سنڈے کو بھی کھل جاتی ہیں اور غریب کے لیے وہ در بدر دھکے کھاتے ہیں، ان کو طریق پہ طریق ملتی جاتی ہے۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ اگر عدالتوں نے یہی کام رکھا تو؟ اگر ان چوروں ڈاکوؤں کو اسی طرح چھوٹ پہ چھوٹ دیتے رہے، عمران خان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہماری پاک افواج نے بڑا حوصلہ دکھایا ہے 2008 سے لے کے اب تک کہ ان کو یہ جمہوریت کا رونا پیٹتے ہیں، تو ان کو جمہوریت کر لینے دیں۔ ہماری
پاک آرمی نے بہت صبر کیا ہے، لیکن جس طرح کے ان کی کرتوتیں ہیں، ہمارے لیے فوج ہی ٹھیک ہے۔ ہمیں کوئی جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں، ہمارے لیے وہ ڈکٹیٹر اچھا ہے جس نے اتنے کام کیے تھے۔ مشرف نے اتنے کام کیے، ضیاء نے اتنے کام کیے، ایوب نے اتنے کام کیے کہ کسی جمہوری حکومت نے نہیں اتنے کیے۔ انہوں نے صرف اپنے گھر بنائے ہیں، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں۔ یہ تو ایک لوٹنے کا، جمہوریت ایک لوٹنے کا طریقہ ہے۔ میڈیا اور یہ پولیٹیشین کا ایک لوٹنے کا طریقہ ہے، یہ ان کے لیے ایک بزنس ہے جمہوریت ہے۔ عام بندے کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میری تو یہی گزارش ہے کہ اس نظام کو لپیٹ دیا جائے اور صدارتی نظام لے کے آیا جائے، جس طرح چین کے اندر ہے یا رشیا کے اندر ہے یا امریکہ کے اندر ہے۔ وہ بندہ کام تو وہ کرے نا، سزا کم سے کم مجرم کو سزا تو مل جائے۔ یہاں پہ مجرم جو ہے جاتا ہے، وہ وکٹری کے نشان بنا کے بیل لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ پاک رحم کرے ہم سب پر اور پاکستان پر بھی، جس طرح کے یہ لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ انصاف نہ دیں اور لوگ ان کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ مجھے ڈر ہے اس چیز کا، کیونکہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں نا، یہ اب پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ جو کسی کو انصاف نہیں دے رہے۔ اور عام آدمی کا تو عدالتوں سے بالکل ہی یقین اٹھ چکا ہے۔ اس بندے نے سب کچھ کنفیس کر لیا ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کے جو سہولت کار تھے ان کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ہے، کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ کب پوچھنا ہے؟ ابھی کون سی تفتیش ہونی ہے؟ جی آئی ٹی آ گئی، سب کچھ آ گیا، اب کون سی تفتیش ہونی ہے؟ تفتیش کے بعد ہی جی آئی ٹی سارا کچھ بنا تھا نا، انہوں نے اس کا نچوڑ نکالا نا۔ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ کہ زرداری پہ ہاتھ ڈالیں اور فعال طالبوں یا کوئی جو بھی اس کے اندر ملوث ہے، کیوں نہیں ان کو اندر کیا جا رہا؟ خدا را پاکستان پہ رحم کریں۔ آپ لوگوں نے مرنا بھی ہے۔ آج تو تم لوگ ان کو بچاؤ گے، لیکن اللہ کے ہاں سے کون بچائے گا؟ تب تو ان کو جواب دینا ہی ہوگا۔ ایک عدالت اللہ کے ہاں بھی لگنی ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ تو بہت جلد ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے نا اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان لوگوں کو نیک ہدایت دے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم عوام جو ہے نا اپنے آپ کو چینج کر لیں، ان کے پیچھے ایسے نہ نعرے لگاتے رہیں۔ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ اگر ہم انسان ہیں، حلال رزق کھایا ہے، تو ہمیں اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے پیچھے پیچھے ہم کتوں کی طرح بھاگتے پھریں۔ اس عوام کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ان کا پیچھا چھوڑنا ہوگا، جس کے بل بوتے پہ یہ سب ڈرامے کرتے ہیں۔ کبھی کوئی کارڈ کھیلتے ہیں، کبھی سندھ کارڈ، کبھی یہ وہ سب دفن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کا، ہم کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صفائی کا خیال رکھیے گا اور ایک دوسرے کا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔